السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس نشست میں بات کروں گا موانع الارث کے بارے میں، کہ وہ کون سی اسباب ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی موجودگی میں کسی مرنے والے مرد یا عورت کے ساتھ اس کے کسی رشتہ دار کے توارث کا سبب بھی موجود ہے، یعنی ولا، نکاح یا نسب۔ اسی بنیاد پر مرنے والے کے ترکے میں کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مقررہ حصے کے مطابق حصہ دار بنتا ہے۔ باوجود اس کے بھی بعض لوگ اپنے مرنے والے رشتہ دار کے ترکے میں حصہ لینے سے یا اپنا مقررہ حصہ لینے سے بحیثیت ذوی الفروض یا بحیثیت اسباب محروم رہتے ہیں، جن کو موانع الارث کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قتل، نمبر 2 اختلاف الدین، نمبر 3 الرق غلامی، نمبر 4 کسی کا ولد الزنا ہونا یا ولد اللعان ہونا۔ تو آئیے ذرا ہم حوالوں کے ساتھ بات کر لیں کہ ان بنیادوں پر کوئی اپنے مرنے والے رشتہ دار سے باوجود نسب اور نکاح کے تعلق کے ترکے میں حصہ دار بننے سے محروم کیوں رہتا ہے۔ نسائی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ لیس للقاتل من المیراث شیء، کہ جب کوئی شخص اپنے اس رشتہ دار کو قتل کر دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا توارث کے اسباب موجود ہیں، کہ مرنے پر یا وہ اس کا حصہ دار بنتا ہے، یہ اس کا حصہ دار بن سکتا ہے ترکے میں، تو جب کسی ایسے رشتہ دار کو کوئی دوسرا رشتہ دار قتل کر دیتا ہے تو جو قاتل ہے اس کو اس مقتول سے کہ جو اس کے ہاتھ سے قتل ہوا ترکے میں سے حصہ نہیں ملے گا، باوجود اس کے کہ توارث کا شرعی سبب پایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ شرعی معنی بھی قائم ہو چکا ہے کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، لہٰذا اب اس کے ترکے سے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کافی بلیغ موضوع ہے، اس کے اوپر فقہاء میں کافی بحث موجود ہے کہ قتل بالخطا بھی ہوتا ہے اور عمدن قتل بھی ہوتا ہے۔ آیا کہ وہ کلیتاً محروم ہوگا اگر اسے قتل بالخطا ہوا ہے؟ یعنی بعض کا خیال ہے کہ اگر قتل بالخطا تھا، غلطی سے قتل ہو گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا، جو وہ دیت دے گا صاحب ظاہر ہے وہ بھی مرنے والے کے ترکے کا حصہ بن جائے گا۔ اس دیت کے علاوہ جو ترکہ تھا مرنے والے یا مرنے والی کا، اس میں اس کو اس کا متعلقہ حصہ ملے گا۔ لیکن حدیث میں قطعیت کے ساتھ یہ بات ہے جو میں نے ذکر کی۔ دوسری ایک متفقن علیہ روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور مزید اس بات کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پلٹ جاتا ہے کفر کی طرف، اس کا بھی توارث ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ بھی کافر ہو گیا۔ یعنی کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ کافر اور مسلمان کسی ایک کے مرنے کی صورت میں دوسرا اس کے ترکے میں حصہ دار نہیں ہوتا۔ تو یہ کبھی معنی ہے، ہوتا ہے اسلام کی شروعات میں بھی ایسے تھا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور باقی رشتہ دار کافر ہوتے ہیں، کہ بھائی مسلمان ہو گیا، بہن ابھی تک غیر مسلم ہے، یا بہن مسلمان ہو گئی، بھائی غیر مسلم ہے، والدین غیر مسلم ہے، اولاد مسلمان ہو گئی، یا اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو گیا۔ باوجود بظاہر سبب توارث ہونے کے بھی وہ شخص ان شرعی موانع کی وجہ سے اس توارث سے محروم ہو جائے گا، یعنی ترکے میں نہ وہ حصہ لے گا نہ اس کے ترکے سے حصہ دیا جائے گا۔ یہ جو اختلاف دین ہے، دین کا اختلاف ہے، یہ بھی ایک قوی سبب ہے کہ جو ترکے میں حصہ دار بننے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح ارق، یہ غلامی جسے کہتے ہیں، یہ تو پہلے دور کی بات تھی، اب تو نہیں رہی۔ اس میں بھی ایسے تھا کہ جب غلام کا رشتہ دار فوت ہوتا، اگرچہ اس غلام کے مالک کا اس کے رشتہ دار سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن غلام کو جو اپنے رشتہ دار سے حصہ ملتا ترکے میں سے، وہ بجائے اس غلام کے پاس جانے کے وہ اس کے آقا کے پاس جاتا، اس کے مالک کو ملتا۔ تو اس کی غلام ہونے کے سبب وہ اپنے رشتہ دار کے ترکہ میں باوجود حصہ دار ہونے کے اس حصے کو اپنے پاس لے کر نہیں رکھ سکتا تھا، بلکہ وہ حصہ اس کے مالک، اس کے آقا کے پاس چلا جاتا۔ لیکن اب چونکہ یہ صورت موجود نہیں ہے، ہم آتے ہیں ولد الزنا اور ولد اللعان کی طرف۔ ولد اللعان کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کسی کی بیوی نے اس کے بستر پر کسی بچے کو جنم دیا اور اس بچے کو اس کے خاوند نے اپنا بچہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے پاس گواہ بھی موجود نہ ہوا، مگر اس نے کچھ ایسا ہوتا اپنی آنکھ سے دیکھا یا کسی قرینے سے اسے پتہ چلا کہ اب وہ تسلیم نہیں کر رہا، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس مسئلے کا حل دیا گیا ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 میں، کہ وہ قاضی کی موجودگی میں لعان کریں گے، اور اس کے بعد میاں اور بیوی میں ہمیشہ کے لیے جدائی پڑ جائے گی، اور وہ بچہ جو ہے اس کا اس کے لعان کرنے والے باپ کے ساتھ
کوئی توارث قائم نہیں ہوگا، وہ صرف اپنی ماں کا وارث ہوگا یا ماں کے رشتہ داروں کا وارث ہوگا، ان کے ساتھ توارث ہوگا۔ لیکن باپ یا باپ کہ جس نے اس کو بیٹا قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لیان کی صورت میں اس بچے کی ماں سے اپنا تعلق ختم کر لیا اور انکار کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس بنیاد پر اس کا اس بچے کے ساتھ توارث ختم ہو جائے گا کہ ایسا بچہ ماں کا تو وارث ہوتا ہے، ماں کے رشتہ داروں کا، لیکن جس کے بستر پر ہوا کہ جس نے اسے بچہ تسلیم نہیں کیا، بظاہر جو اس کا باپ لگ رہا ہے وہ اور اس بچے کا آپس میں کوئی توارث نہیں ہوگا۔ مرنے کی صورت میں نہ بچے کو اس باپ سے کچھ ملے گا، اس شخص سے کچھ ملے گا، اور نہ اس شخص کو اس بچے کے ترکے سے کچھ ملے گا۔ اور محترم اور معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آخری بات یہ جو ولد الزنا ہوتا ہے، یعنی عقد صحیح کے نتیجے میں جنم لینے والا بچہ نہیں بلکہ غیر شرعی تعلق کے نتیجے میں جب کسی عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی اپنے اس باپ کے ساتھ توارث قائم نہیں ہوتا کہ جو اس کا شرعی باپ نہیں ہے، اگرچہ اس کے صلب سے ہے وہ بچہ، لیکن چونکہ عقد صحیح کے نتیجہ میں نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی توارث قائم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کے ساتھ وہ شرعی بنیاد موجود نہیں ہے کہ اس کا وہ صحیح نسب نہیں ہے، اس کی ماں کے ساتھ اس شخص کا عقد صحیح نہیں ہوا تھا جس کو نکاح کہتے ہیں۔ تو جو ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا اپنے ماں کے ساتھ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تو توارث ہوتا ہے، لیکن اپنے باپ کے ساتھ جو اس کا غیر شرعی باپ ہے، جس کا وہ اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے، ناجائز بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے ساتھ اس کا توارث قائم نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، اس کی ماں کا بعد میں اس شخص کے ساتھ اگر نکاح بھی کر دیا جائے تو بھی وہ اس کا شرعن وارث نہیں ہوگا۔ بعد والے بچے جو شرعی نکاح کی صورت میں پیدا ہوں گے ان کا تو توارث ہوگا، البتہ اس کے لیے اور تو کوئی وصیت کا رستہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے، وصیت کے ذریعے سے اس کو ترکے میں سے حصہ دیا جائے، بطور اصحاب الفروض کے یا اسبا کے، جیسے کہ صورتیں میں نے بیان کی، اس کے ترکے میں نکاح کے بعد والی اولاد کی طرح اس کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ عقد صحیح کی نتیجے میں پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ تھے محترم معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، کچھ موانع کہ جن کا میں ذکر کر دینا ضروری خیال کرتا تھا کہ باوجود بظاہر اسباب توارث یا اسباب الارث جسے کہتے ہیں ہونے کے بھی انسان بعض صورتوں میں اپنے مرنے والے اس تعلق سے اس لیے محروم رہتا ہے کہ کیونکہ شرعی مانع حائل ہو جاتا ہے، اور وہ قتل ہے، اختلاف دین ہے، غلامی ہے، یا ناجائز تعلق کے نتیجے میں ہونے والا بچہ ہے، یا ایسا بچہ کہ جس کو اس کے باپ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی ماں کے ساتھ قاضی کی موجودگی میں اس نے لعان کیا، تو نتیجتاً توارث کی وہ جو بنیاد ہے بظاہر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔